بہت ہو گیا، اب سیز فائر ہونی چاہیے۔ مخالفین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں تو آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما گوہر علی خان کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، کہا کلیش آف ٹائٹنز اب ختم ہونا چاہیے، ایک جماعت کو تنہا نہ کریں، شفاف الیکشن کے لیے سب سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ مائنس بانی پی ٹی آئی کسی صورت ممکن نہیں، بلے کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے چیئرمین کا عہدہ چھوڑا، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے۔ بلاول بھٹو کی نون لیگ کے گھر میں سیاسی پار شو کی تیاری۔ پیپلز پارٹی نے لاہور کے حلقہ N127 میں پنڈال سجا لیا، جیالے پہنچنے لگے، چیئرمین پیپلز پارٹی خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کا نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ٹی وی پر مباحثے کا چیلنج، کہا نواز شریف نے کبھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا، وہ اقتدار میں آ کر انتقامی سیاست جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ججز سے حساب لینا ہے۔ نواز شریف اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں، نون لیگ کو الیکشن سے پہلے ہی یقین ہے وہ جیت جائے گی۔ ان کا بیانیہ ہے کہ سادی گل ہو گئی ہے، الیکشن میں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر سرپرائز دیں گے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں احسن اقبال کا غصہ ثابت کرتا ہے نواز شریف مباحثے میں بلاول سے ہار جائیں گے۔ خدا کے بعد عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ 8 فروری کو عوام شیر پر مہر لگا کر ملک کی تاریخ بدل دیں گے۔ ترقی اور خوشحالی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں روکا تھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ٹویٹ، مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار نے فہرست سوشل میڈیا پر شیئر کی اور امیدواروں کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان ٹریک پہ تھا کہ دوبارہ ایک سازش ہوئی، ایک ایسے فرد کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس کی مجاز میں جمہوریت نہیں ہے، کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی احتجاج، ہمیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ آج کے بحران کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 2018 میں نتائج سے پہلے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس کے مزاج میں جمہوریت نہیں تھی، اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جمہوریت میں حکومت اور اپوزیشن گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس نے آتے ہی کہا اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی کراچی میں جلسے کی تیاری، باغ جناح گراؤنڈ میں اسٹیج بنا دیا گیا، کرسیاں لگا دی گئیں۔ ایم کیو ایم رہنما رؤوف صدیقی کہتے ہیں آج کا جلسہ ثابت کرے گا کہ 2018 میں ایم کیو ایم سے زیادتی کی گئی تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پی ایس پی مافیا کے قبضے میں ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وہ ایک بے بس کنوینر ہیں۔ مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد جو تھوڑا بہت ووٹ بھی تھا نا، میرے حساب سے وہ ان کا فارغ ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم پی ایس پی مافیا کے قبضے میں ہے، خالد مقبول صدیقی بے بس کنوینر ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد ایم کیو ایم کا جو تھوڑا بہت ووٹ بینک تھا فارغ ہو گیا۔ حکام پی پی کے الیکشن آفس پر حملے میں ملوث لوگوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کریں، یہ حملہ کس کی ایما پر کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی صورتحال بہت خراب ہے، انہیں گراؤنڈ میں اترنے کے بعد صورتحال کا اندازہ ہوا۔ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ 60% سے زیادہ ہے، اور پیپلز پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی بچی نہیں ہے، اس کے اندر ورکر نام کی چیز نہیں ہے۔ 15 سال کی جو کارکردگی ہے، بیڈ گورننس ہے، عوام بہت ہی مایوس ہے، تو انہوں نے ایک فیصلہ ضرور کرنا ہے اپنے مستقبل کا، پر وہ انشاءاللہ کریں گے۔ سندھ میں اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ 60% ہے۔ سندھ کے عوام 15 سال کی خراب حکمرانی کا سبق سکھائیں گے۔ فنکشنل مسلم لیگ کے صوبائی صدر سید صدر الدین شاہ راشدی نے سانگھڑ میں جی ڈی اے کی انتخابی مہم کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا آصف زرداری خود وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، بلاول کو منصب نہیں دیں گے۔ الیکشن کے دن بر وقت نتائج الیکشن کمیشن بھیجنے کے لیے انتظامات مکمل۔ ذرائع کے مطابق ای ایم ایس سے نتائج انٹرنیٹ اور بغیر انٹرنیٹ کے بھی بھیجے جا سکیں گے۔ تمام حلقوں کے ریٹرننگ افسران کو 3 ڈیٹا انٹری آپریٹرز فراہم کیے جائیں گے۔ آروز کو فائبر آپٹک سہولت میسر ہوگی۔ متبادل کے طور پر وائی فائی ڈیوائس دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن 4 صوبوں میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے۔
IMF نے مطالبہ کیا، نگراں حکومت نے عمل کی یقین دہانی کرا دی، ہر ماہ 18 ارب روپے کا نیا ٹیکس لگایا جائے گا، گیس کی قیمت میں مزید اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، پلان IMF سے شیئر کر دیا گیا۔ IMF نے شرط عائد کی ہے کہ حکومتی آمدن 49 کھرب اور 15 ارب سے کم ہوئی تو مزید ٹیکس لگیں گے۔ سٹاف لیول مذاکرات میں نگراں حکومت کی جانب سے جو یقین دہانیاں کرائی گئیں اس کے مطابق منصوبے پر عمل درآمد سے 5 ماہ میں 90 ارب روپے کی آمدنی ہوگی۔ دستاویز میں انکشاف ہوا ہے کہ چینی پر 5 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات پر GST کو 15 سے بڑھا کر 18% کر دیا جائے گا۔ حکومت نے جون 2024 تک ٹیکس ایمنسٹی نہ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ مارنگ جیسی خواتین ان کے نام پر اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھی، جنہیں یہ مسنگ پرسنز بنا کر ریاست کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہماری اسلام آباد کی انتظامیہ اور عدالتوں سے اپیل ہوگی کہ انہیں مزید ڈیل نہ دیں۔ ماہرنگ بلوچ نے لاپتہ افراد کے معاملے پر ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جنہیں مسنگ پرسن بنایا ہوا تھا وہ دہشت گرد ایران میں مارے گئے۔ یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، کسی تقریب کاری کے لیے اسلام آباد بیٹھے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں اسلام آباد کی انتظامیہ اور عدلیہ سے درخواست ہے ان کو مزید ڈھیل نہ دے۔ کیمپ میں ماسک پہنے لوگ کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت اسلام آباد میں کہیں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دھرنے والے اپنے ہینڈلر سے گائیڈ لائن حاصل کر رہے ہیں، اسلام آباد میں جاری دھرنے کو ختم کرایا جائے۔ دو کروڑ 62 لاکھ پاکستانی بچے اسکول جانے سے محروم، سب سے زیادہ 65% بچے بلوچستان میں اسکول نہیں جاتے۔ وزارت تعلیم کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 1 کروڑ 17 لاکھ، سندھ میں 76 لاکھ، خیبر پختونخوا میں 36 لاکھ جبکہ بلوچستان میں 31 لاکھ بچے اسکولوں سے محروم ہیں۔ بلوچستان کے نسبت خیبر پختونخوا کا تعلیمی معیار بہتر ہے۔ خیبر پختونخوا میں 30% بچے اسکول نہیں جا رہے، اسلام آباد میں مقیم 8 لاکھ بچے بھی اسکول نہیں جا رہے۔ رپورٹ 2021 اور 22 کے ڈیٹا کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ پنجاب میں شدید سردی بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہونے لگی۔ گزشتہ روز نمونیا سے 8 بچے جاں بحق ہوئے۔ 24 گھنٹے میں مزید 799 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق جنوری کے دوران پنجاب میں 180 بچوں کا نمونیا سے انتقال ہو چکا ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے پنجاب میں نمونیا کے ہر سال اتنے ہی کیسز سامنے آتے ہیں۔ والدین بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروائیں۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں مسافر طیارہ گر کر تباہ۔ روسی میڈیا کے مطابق طیارہ روس کا تھا جس میں 2 مسافر اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے۔ چھوٹا طیارہ گزشتہ روز ریڈار سے غائب ہوا تھا۔ افغان میڈیا کے مطابق طیارہ توپ خانے پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ حادثے کی جگہ امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ ثانیہ مرزا کا شعیب ملک کی شادی پر نیک خواہشات کا اظہار۔ ثانیہ کی بہن انم مرزا نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، ثانیہ نے شعیب کی نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میری بہن نے اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ لوگوں سے دور رکھا، لیکن اب یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ شعیب اور ثانیہ کی علیحدگی کو کئی ماہ ہو چکے ہیں۔ شعیب اور ثنا کی شادی پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے۔ ایک شہری نے کہا پاکستان اور بھارت سے ایک بھابھی ہو گئی، شعیب 2 بھابیاں کسی اور ملک سے بھی لے آئیں۔ ایک شہری نے کہا شعیب نے کچھ غلط نہیں کیا، دونوں بیویاں ساتھ رکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ سوشل میڈیا پر بھی ہلچل مچی ہے، دلچسپ میمز اور تبصرے ہو رہے ہیں۔ بابر اعظم، شعیب ملک اور سرفراز کی میم کے بھی خوب چرچے۔ صارفین شعیب اور ثنا کی جیتو پاکستان کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ اداکار فہد مصطفیٰ کی شعیب اور ثنا کو مبارکباد، کہا خوشی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ 2300 پلاٹ ہوں گے 7 مرلے کے اور 3 مرلے کے 1000 پلاٹ ہوں گے۔ رپورٹر 7 مرلے کے پلاٹ پہ کوالیفائی کریں گے اور کیمرامین اور فوٹوگرافر جو ہیں وہ 3 مرلے کے پلاٹ پہ۔
نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صحافیوں کو پلاٹس دینے کا اعلان. تقریب سے خطاب میں کہا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے رپورٹرز، فوٹوگرافرز، کیمرامین کے لیے اسکیم لانچ کی ہے. اسکیم میں 7 مرحلے کے 2300 اور 3 مرحلے کے 1000 پلاٹس ہیں. اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 28 جنوری ہے. صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں. کوشش ہے پروفیشنل صحافیوں کو اس کوٹے میں رکھیں. ملک کے بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان میں سردی زوروں پر. اسکردو میں پارہ -9، کلام -6، گلگت دستور -5، قلات -4 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں کم سے کم 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کسٹمز کا حاضر سروس افسر اغوا برائے تاوان گینگ کا مرکزی کردار نکلا. ایس ایس پی اے وی سی سی ظفر صدیق نے بتایا بریگیڈ سے نوجوان کے اغوا میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے. ملزم عبد الفتح کلیکٹریٹ آف کسٹم خضدار میں انسپکٹر ہے. ملزمان نے بریگیڈ تھانے کی حدود سے وجاہت ندیم کو اغوا کر کے $50,000 تاوان مانگا تھا. کراچی میں شادی سے 1 روز پہلے نوجوان کو قتل کر دیا گیا. 22 سالہ اسامہ کو کورنگی دارالعلوم روڈ پر 4 گولیاں ماری گئیں. پولیس نے مقتول کے دوست طلحہ کو حراست میں لے لیا. اہل خانہ کے مطابق اسامہ کو اس کا دوست طلحہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. خوشاب میں بچہ اغوا کے بعد زندہ دفن کر دیا گیا. پولیس نے قتل کے الزام میں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا. ملزمہ مقدس بیوی نے ذاتی رنجش پر اپنے کزن کے 1.5 سالہ بیٹے کاشان کو اغوا کے بعد زندہ دفن کر کے قتل کر ڈالا. ملزمہ کو اپنے شوہر پر کزن سے تعلقات کا شبہ تھا. اسرائیل کے حملے جاری. 24 گھنٹے میں 165 فلسطینی شہید. زمینی لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کو ناقابل قبول قرار دیا. اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج. نیتنیاہو کو ہٹا کر نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ. حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے اسرائیل معاہدے کے ذریعے یرغمالیوں کو واپس لے گا یا لاشیں دیں. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسپین کے شہر بارسلونا میں ریلی. پیرس میں بھی احتجاج. برطانوی سکھ برادری کو بھارت کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں. برطانوی ارکان پارلیمان نے سیکیورٹی منسٹر ٹام کو باضابطہ خط لکھ دیا. بھارت کی جانب سے دنیا بھر میں سکھوں کو لاحق خطرے پر اظہار تشویش. امریکہ اور کینیڈا میں شدید برف باری. اموات کی تعداد 83 تک پہنچی. امریکہ میں برف باری کا 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. درجہ حرارت -33 تک گر گیا. کینیڈا میں بھی برف باری کے باعث نظام زندگی مفلوج.